یہ بڑے کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی بھی شفاعت کریں گے قیامت کے دن، اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا۔ اب ہمیں دونوں کی قدر کرنا ہے، ان سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جو رائٹس دونوں کے ہیں، اللہ کے نبی کے اور قرآن مجید کے، اسے پورا کرنا ہے۔ اگر ہم نے قدر نہیں کی، قرآن سے اپنا تعلق نہیں رکھا، اور قرآن کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کیا، تو بڑا نقصان ہوگا ہمیں۔ قرآن کے حقوق کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم تھوڑا سمجھیں گے۔ قرآن کے حقوق کیا ہیں، اور کیسے قرآن سے بے تعلقی وجہ سے اللہ کے نبی بھی ہماری شفاعت اور سفارش نہیں کریں گے۔ بخاری شریف کی وہ بہت بڑی حدیث ہے جسے حضرت انس بن مالک اور ابو سعید خدری نے روایت کیا ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، بہت بڑی حدیث ہے، جس میں قیامت کے دن کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ کیا حالت ہوگی، سارے لوگ پریشان ہو کر پہلے آدم علیہ السلام کے پاس یہ گزارش کرنے کے لیے جائیں گے کہ آپ اپنے رب سے بات کیجئے تاکہ ہمارا حساب شروع ہو۔ وہ منع کریں گے، وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے۔ لمبی حدیث ہے، سارا تفصیل سے بیان کیا گیا۔ پھر سارے لوگ ہمارے نبی کے پاس آئیں گے، اور ہمارے نبی یہ فرمائیں گے، ہاں میں یہ کروں گا۔ آپ اللہ کے سامنے آ کر سجدے میں گریں گے، سجدہ کریں گے، اور آپ نے یہ فرمایا اس وقت اس سجدے کے اندر میں اللہ کی کیا تعریف کروں گا، کیا کہوں گا، اس میں یہ آج مجھے نہیں معلوم ہے۔ اسی دن اللہ مجھے سکھائے گا، میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ لمبا سجدہ ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی سے ارشاد فرمائے گا، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اب اپنا سر اٹھائیے، آپ جو کہنا چاہے کہیے، ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ جو کچھ پوچھیں گے وہ دیا جائے گا، جس کی سفارش کریں گے اس کی حق میں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ارشاد فرمائیں گے، اے اللہ میری امت کے وہ گنہگار جو اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں ہیں، ان کو کیسے نجات ملے دوزخ سے، سفارش کریں گے۔ اس حدیث سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ حساب شروع ہو چکا ہے، اور نافرمان لوگ، ایمان والے بھی دوزخ میں جا چکے ہیں اور دوزخ میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، جاؤ، جو کے دانے کے برابر اگر کسی کے دل میں ایمان ہو، ان سب کو نکال لو، دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ ہر وہ آدمی جس کے دل میں جو گیہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ یہ ہمارے نبی کی سفارش ہے، یہ
ہمارے وہ نبی ہیں جو ہمارے لیے بڑی نعمت ہیں۔ پہلے ورحل کم از کم ہمارا ایمان اتنا تو ہو کہ وہ جو کے برابر، یعنی کسی میں نظر تو آئے ایمان۔ پھر دوبارہ ہمارے نبی سجدے میں جائیں گے اسی طرح۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اٹھاؤ اپنا سر اور مانگو۔ دوبارہ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی یہی فرمائیں گے، اے اللہ میری امت۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا جاؤ اور رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں اگر ایمان ہے اسے بھی نکال لو وہاں سے۔ تو ہر وہ آدمی جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ دوزخ میں جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرا، قیامت کا دن تو بہت بڑا دن ہے نا، 50,000 سال کا وہ دن ہے۔ ان کو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی سجدے میں جائیں گے تیسری مرتبہ، اسی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پھر کہے گا اپنا سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی مانگیں گے، میری امت کے بارے میں ہی سوال کریں گے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، رائے کے دان پورا دانہ بھی نہیں، اس کا ذرہ سا حصہ اگر محسوس ہو رہا ہو کہ اس کے اندر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد ان کو بھی نکال لیا جائے گا، نکال کر ان کو جنت میں پہنچاتے رہیں گے۔ یہ تیسری مرتبہ۔ پھر چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی پھر سجدے میں جائیں گے۔ اللہ پھر کہے گا بتاؤ کیا ہے؟ نبی فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے کہ جس نے بھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ اسے نکال لوں دوزخ سے۔ اللہ فرمائے گا اس کی اجازت تمہیں نہیں ملے گی، وہ تو میری رحمت ہے، میں جس کو چاہوں گا جس نے کلمہ پڑھا ہوگا واقعی میں نکالوں گا، میں اس کو آزاد کروں گا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے۔ پھر اللہ کے نبی اللہ سے کہیں گے اے اللہ دوزخ میں صرف وہی لوگ بچے ہیں جن کو قرآن نے روکا ہے، الا من حبسہ القرآن۔ دوزخ میں اب ایمان والوں میں سے صرف وہی ہیں جن کو قرآن نے دوزخ میں رکھا ہے، قرآن کی وجہ سے وہ اریسٹ کیے گئے دوزخ میں، باقی سب نکل گئے۔ جن کو قرآن کی وجہ سے دوزخ میں بند کیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، انہیں ہمارے نبی بھی نہیں بچائیں گے، سفارش نہیں کریں گے۔ ان کی سفارش قرآن جن کو روکے اس کے بارے میں نہیں ہوگی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بلکہ اللہ کے نبی خود ہی شکایت کریں گے، قرآن کا کیس پیش کریں گے، قرآن میں موجود ہے اے اللہ میری اس امت نے تیری کتاب قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ دوزخ میں رہیں گے۔ قرآن کا یہ حق ہے، قرآن بھی قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ دوزخ میں پھنسے رہیں گے، اللہ کے نبی کی سفارش بھی ان کو نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کے نبی تو خود ہی شکایت کریں گے، اور قرآن میں اس کو آج ہم پڑھ سکتے ہیں۔
وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تو نے تو اس کتاب کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، لیکن میری امت کے اکثر لوگوں نے اسے پیٹھ پیچھے رکھ دیا، نہ پڑھنا سیکھا، نہ سمجھنا سیکھا، نہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کو کوئی سفارش نہیں ملے گی۔ انہوں نے نہ ہمارے نبی کی پرواہ کی، ان کے حقوق ادا کیے، نہ قرآن مجید کے حقوق ادا کیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کو پسند کرتے ہو، اللہ سے محبت ہے، تو تم میری پیروی کرو۔ اللہ کے نبی نے خود قرآن مجید میں اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، اللہ کی محبت نبی کی اتباع میں ہے، فالو ہونے میں ہے۔ جو نبی کا فالوور نہ ہو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ہمارے نبی نے صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، یہ ارشاد فرمایا تھا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، تیاری کے ساتھ سفر صرف 3 مسجدوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ دنیا بھر میں صرف 3 جگہ، 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر آپ تیاری کے ساتھ یہ دل میں لے کر کے ان مسجدوں کی فضیلت ہے، تیاری کے ساتھ وہاں جا سکتے ہیں، وہاں قیام کر سکتے ہیں، وہاں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، وقت گزار سکتے ہیں۔ صرف 3 مسجدیں ہیں۔ المسجد الحرام، مکے میں جو مسجد حرام ہے، کعبے کے چاروں طرف جو مسجد بنی ہوئی ہے مکے میں، اس مسجد کے لیے آپ تیاری کر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، وہاں جتنا وقت ملے آپ وہاں قیام کر سکتے ہیں۔ ایک نماز کا ثواب آپ کو 1,00,000 کے برابر ملے گا۔ آپ جا سکتے ہیں، پیسے خرچ کر سکتے ہیں، سفر کی محنت برداشت کر سکتے ہیں۔ وہ مسجدی ھذا، اور یہ میری مسجد، یعنی مدینے میں اللہ کے نبی اپنی مسجد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس مسجد میں بھی آدمی آ کر نماز پڑھ سکتا ہے، یہاں رہ سکتا ہے، اس کی فضیلت کو سامنے رکھ کر دور سے سفر کر کے آ سکتا ہے، تیاری کر کے پیسہ خرچ کر سکتا ہے۔ مسجد نبوی مدینے میں جو ہے، یہاں ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، فقہا نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ آپ جب جائیں گے مدینہ تو کیا مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ مسجد سے ہی ملی ہوئی ہے، اس قبر کے زیارت کے ارادے سے آپ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دور سے زیادہ لوگ، اور صحیح بات بھی یہ ہے کہ نیت مسجد نبوی کی ہونی چاہیے کہ اس مسجد میں جاؤں گا، اس کی فضیلت ہے، 1 رکعت کے بدلے میں 1000 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اور اسی مسجد میں وہ جگہ بھی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو ٹکڑا ہے زمین کا یہ اصل میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ ان فضیلتوں کو سامنے رکھ کر آپ مسجد نبوی کے لیے سفر کر سکتے ہیں، جرنی کر سکتے ہیں، اس کے لیے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہاں پہنچے آپ مدینے میں، مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی قبر حضرت ابوبکر عمر صاحبین کی جو ساتھی میں ہے، اور پھر جنت البقیع کی زیارت آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سے اپنے گھر سے آپ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت سے سفر نہیں کر سکتے۔
اتنا سٹک ہے معاملہ، جو وہاں جائے وہ کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے زیارت، اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی کی قبر کے سامنے سے گزرے گا اور کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت و برکت ہمارے نبی کو ملے، اس کی وہ دعا کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہاں پہنچ کر ان سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگ سکتا ہے، کوئی منت نہیں مانگ سکتا۔ وہاں جانے سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، ایسا سوچنا بھی غلط ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے سے آپ گزرتے ہوئے وہاں ٹھہر کر صرف ان کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں۔ اور تیسری مسجد جس کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، اس مسجد کی فضیلت ہے، وہ ہے مسجد اقصی، فلسطین میں جو ہے۔ وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب 500 ملتا ہے، ایک رکعت کا 500 رکعت۔ یہ 3 مسجدیں ہیں، یہ 3 جگہ ہیں جو مقدس ہیں، جن کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ تیاری کر کے پیسہ خرچ کر کے وہاں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی نہ مسجد ہے نہ کوئی قبر ایسی ہے کہ وہاں آپ اسی کے لیے سفر کر کے جائیں، نہیں، غلط ہے، آپ سفر نہیں کر سکتے۔ البتہ کسی جگہ آپ پہنچ گئے کسی کام سے، اور وہاں کسی ایمان والوں کی قبریں ہو یا کسی اللہ والے کی قبر ہے، آپ کو معلوم ہے، تو جا سکتے ہیں۔ آج دیکھو اتنی سختی کے ساتھ یہ باتیں بتائی گئی، اور آج ہم اللہ کے نبی کی ان باتوں کو چھوڑ چکے ہیں، پیچھے ہے ایک دم۔ تقریباً گھروں سے آج اجمیر جا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی مخالفت ہے ایمان کی، اسلام کی، اللہ کے نبی کی باتوں کی۔ آپ سفر کر ہی نہیں سکتے ہیں، کسی کام سے آپ گئے۔ میں کسی کام سے جے پور گیا تھا، جے پور میں 1 مہینہ رہا، کتنا قریب ہے جے پور سے اجمیر، نہیں کیا، ارادہ ہی نہیں کیا، لیکن پھر اسی سفر میں اجمیر میں بھی کچھ کام تھا تو اجمیر چلے گئے، اجمیر میں بھی 1 ہفتہ رکا۔ اس وقت چونکہ اجمیر میں پہنچ چکا تھا، خواجہ کے قبر میں جانے کا ارادہ نہیں تھا، کسی دوسرے کام سے گیا، تب میں جا کر کے وہاں زیارت کی۔ بہت ساری قبروں پہ گیا ہوں، لیکن کسی بھی قبر کے لیے میں نے کبھی ارادہ نہیں کیا۔ اتفاق سے دہلی پہنچ گئے، مرکز نظام الدین پہنچ گئے، بازو میں ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں بھی جا کر دیکھا ہے۔ گلبرگہ اجتماع میں گئے، وہاں بندے نواز کا ہے، وہاں جا کر کے ہم نے دیکھا ہے، ان کے لیے زیارت کی، ان کے لیے دعا کی۔ آپ ارادہ کر کے یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے، جانے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اپنے ایمان کو برباد کرنا ہی ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا ہمارے نبی سفارش کریں گے؟ میدان حشر میں ایمان والوں کو، آپ کی امت کو اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کا پانی آپ پلا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے اور فرشتے ان کو دھکا دے کر کے بھگا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ان سے کہیں گے کیوں ان کو دور کیا جا رہا ہے، یہ بھی تو میری امت ہے، ان کو بھی آنے دو، میں پانی پلاؤں گا۔ فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، جو جو کام آپ نے منع کیا ہے کہ یہ کام مت کرو، وہی یہ کرتے رہے، آپ کے دین کو انہوں نے بدل ڈالا۔ آپ نے تو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک اللہ کی عبادت ہے،
اسی ایک اللہ سے فائدہ اور نقصان ہو سکتا ہے، یہ دل میں رکھو۔ دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہمارا فائدہ کر سکے، کوئی بھی طاقت ایسی بھی نہیں ہے جو ہمارا نقصان کر سکے۔ اللہ کے نبی نے اچھی طرح اس کو سمجھایا ہے، اور قرآن مجید میں اس کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ امت ہے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے لمبے لمبے سفر کرتی ہے، تھکتی نہیں ہے، مسجد نہیں آ سکتے کبھی، اپنے باپ داداؤں کی قبر پر نہیں جائیں گے۔ حد یہ ہے کہ بھائی کو آدمیاں بھی لمبا سفر کر رہے ہیں، خود اس کی ماں کی، اس کے باپ کی قبر کی ساری زندگی میں ایک بار بھی اس نے زیارت نہیں کی۔ انہیں معلوم اس نے انہیں کہ اماں کا خبر کا ہے، با کا خبر کا ہے، لیکن اجمیر جانا ضروری ہے، اجمیر کا خبر معلوم۔ مرد بیٹے ساتھ نہیں تو بھی دوسرا خبر ہو جاتے۔ ایک عورت سفر کرنے کے لیے کتنے شروط ہیں۔ آپ کے پاس پیسے آ گئے لیکن آپ کا کوئی حریم نہیں ہے، محرم نہیں ہے آپ کا، بھائی کی، شوہر کی، باپ کی، چچا کی، خولئی کی، ماموں کی، کون تو ایک ان سفر میں ساتھ نہیں ہے۔ سنگل بائک آدمی ان کتنی بڑی بخدار ہے تو بھی کہتے کروڑ تو رہندو اس کے نے جا نہیں سکتی جب تک کہ اس کا کوئی ایسا ساتھ میں نہ ہو جس سے اس کا شادی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، سگا اپنا۔ وہ جائے گی اپنے ساتھ ساتھ کسی اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو ساتھ میں لے کر جائے گی، اس کا بھی حج کا پورا خرچہ وہ دے گی، تبھی اس پر حج فرض ہے۔ انہوں جاتے انہاں برو جاتی، اور گھر کے بڑے ذمہ دار بھی بھیجتے رہتے ہیں، بولنے سے کہنے نا۔ اتنا کمزور ایمان ہے کہ کھلا شرک ہو رہا ہے اور اس سے روکا نہیں جا سکتا، روکتا نہیں ہے انسان۔ کتنا کمزور ایمان ہے۔ اور کوئی آ کر یہ کہے میں اجمیر جاتا ہوں، بدنصیبی اتنی ہے کہ ہم اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ کیا دعا کریں گے آپ؟ کون کی ہمارا جاننے والا، ہمارا رشتہ دار، بھائی کی، بو کی، کون کی کون آپ بولتی اجمیر جاتا ہوں۔ کوئی سفر میں جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فی امان اللہ، اللہ تمہاک صحیح سلامت پہنچائے اور صحیح سلامت واپس لائے، یہ دعا کرتے ہیں نا ہم۔ کیا یہ دعا ہم کر سکتے ہیں؟ کوئی آ کر ہم سے کہے میں اجمیر جاتا ہوں جی، ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ وہاں جا کر یہ شرک کرے اس لیے اے اللہ ان کو صحیح سلامت پہنچا؟ دعا کر سکتے ہیں؟ دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو جس ارادے سے نکلتا ہے راستے میں کچھ ہو جائے اسی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ علم دین سیکھنے کے لیے نکلا اور راستے میں کچھ ہو گیا، ایکسیڈنٹ وغیرہ، وہ تو عالموں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے نکلا مجاہدین کے ساتھ، داعیوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن جو کسی قبر پہ جا کر کچھ منت مناجت کے لیے نکلتا ہے، راستے میں مر گیا، مشرکین کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ نہ اللہ کے نبی اسے سفارش کریں گے، کچھ نہیں، اس کی زندگی برباد ہے۔ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، کتنے لوگ جا رہے ہیں، کوئی منہ کھول کر سمجھانے والا نہیں، دیکھتے دیکھتے آگ میں گرتے ہوئے کو ہم نہیں بچا رہے ہیں۔ ایک آدمی ہندا جات تھا، باوڑی ہے سامنے، دیکھتے سنو چھوڑتے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر اندھا ہے اور بغیر دیکھے ہوئے کوئی بچایا نہیں، گر گیا تو مرے گا نا، اور مرنے میں اگر ایمان والا ہے شہادت کی موت ہے، بڑا نقصان نہیں ہے، موت سے کوئی نقصان ہونے والا ہے نہیں۔ لیکن شرک کے لیے گیا اور اسی عقیدے کے ساتھ، اسی اعتقاد کے ساتھ اس دنیا سے اگر چلا گیا، سپوز مرے تک کا اسے توحید
اور صحیح عقیدہ ملا نہیں اسے، سمجھا نہیں۔ ہمارے خواجہ ہم آپ بچاتے، اسی اس میں چلا گیا۔ اور کچھ لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ماں جا کو اعتبار جا تو حج کرنے کا ثواب ملتا، ماں کیا کہ دروازہ ہے کہتے اس میں سے جا تو وہ جنتی دروازہ ہے، کیا کہے کہ نامہ رکھ لے۔ سارا شرک ہے، کفر ہے، کچھ نہیں، گمراہی کچھ نہیں، زیرو ہے وہاں۔ جو پیسہ آپ نے اس میں لگایا سب برباد ہے۔ کبھی کبھی اپنی قبر پہ تو جانا چاہیے۔ زندگی بھر اماں با کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعا کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ہم مرد بیٹے لیا ڈھاپ کو آتے، دفن کر کو آتے، بھائی کو اتنا معلوم اس کی اماں کا خبر کہا ہے، اس کے با کا خبر کا ہے معلوم، کیوں تو معلوم کرنے کی کوشش کری کتنا دور ہے گھر کا نیسی قبرستان۔ زندگی میں کبھی یاد آیا نہیں میری اماں کا خبر کہا ہے، میرے با کا خبر کہا ہے، میرے دادا کا خبر کہا ہے۔ بچے اگر پہلے مر چکے ہیں میرے بیٹوں کی خبر کہا ہے، کسی کوئی نہیں سوچتا ہے۔ اجمیر کے سنگاستی محنت کرتے، پیسہ جمع کرتے، کیا تعلق ہے اجمیر؟ کل قیامت کے دن وہی خواجہ آپ کہیں گے میں آگ بولے ہم کیا تم آگو میرے خبر کہنے آؤ، میرے سے منت مانگو گو میں بولے ہم تم آگو۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، یہ جو ہم اپنی طرف سے جو ایک تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خواجہ یہ خواجہ، ہم انا کے وہ پارٹی والے، سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن میں صراحت موجود ہے، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، یہ جانے والے کو کنا کے نہیں انہوں جاتے کی، کنا کے رستے پہ انہوں چلتے کی، انہوں انکار کرتے۔ اللہ ہمیں کیا معلوم انہوں کیا کرے سو، ہمیں کیا تو بولے ہی نہ کو، کیا کی کون کی کیا بولے کی کیا کی ایک ذہن میں رکھو، انہوں آتے گئے، ہم تو مر چکے تھے، ہم کہاں روک سکتے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، انکار کر دیں گے۔ تو بولتے کہتے ہما کیا کی فائدہ ہوتا، انہوں ہما بچاتے کو گئے اللہ، آج معلوم ہوا حقیقت، ہما کبھی ایک بار زندہ کر، اناک بھی زندہ کر، اناک ستا کہتے ہیں، ہمیں اناک کی بات ہمیں سنتے نہیں۔ آج محبت کا جو اظہار ہے اللہ کے سامنے کہیں گے کہ ہم ان سے فائٹ کریں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة، ایک موقع دے اللہ ہمیں دنیا میں انہاں کتنی عزت کرے گی، انہاں کے پیچھے کتنا دھوڑے گی، وطا انہاں ستا کو ساتھ گھٹو پانی پلا کھاتے ہمیں ملتا موقع۔ شیطان بھی بولتا میں کیا کی بہکایا، غلط چیزوں کو اچھا بنا کر پیش کرا، تمہیں قبول کر، میں کیا تو آگو تمہیں زبردستی کرایا ہوں۔ آج نہ میں کچھ بول سکتا ہوں تمہارے لیے، نہ تم میرے لیے کچھ بول سکتے ہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تمہیں کرے سے سب بھی اصل مجھے سمندم نہیں، انکار کر دے گا، شیطان بھی انکار کرے گا۔ یہ جو اولیاء سے جو تعلق کی بات کرتے ہیں، غلط کام جو آپ کرتے ہیں اس سے وہ بالکل انکار کر دیں گے، انہاں کے سمندم کچھ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والے اللہ کا بیٹا کیا کیا کی بول کو انہاں کا نہیں جاتے رہتے، قیامت کی دن اللہ انہاں بھی پوچھتا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے تمہارے ان ماننے والے کرسچنوں سے تم نے کہا تھا کہ اللہ کے چھوڑ کو مجھے بھی میری ماں کی عبادت کرو، پوجا کرو، میرا صلیب رکھو، میری ماں کا فوٹو رکھو، اناسش مانگتے رہو، تو کیا تم نے بولا تھا؟ تمہاری ماں کی عبادت کے لیے تم نے کہا تھا ان سے۔ قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اے اللہ میں کیا جانتا، میں جب تک زندہ ان کے بیچ میں تھا، جب تک تو نے مجھے دنیا میں رکھا، میں نے ہمیشہ ایک تیری عبادت کی طرف ان کو بلایا ہے۔
بعد میں تو نے مجھے اٹھا لیا، میرا ان کا سمندر ہی ختم ہو گیا نا۔ بعد میں انہوں کیا کرے کیا نہیں کرے مجھ سے کوئی مطلب نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، تیرے بندے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ کسی بندے کو عذاب دینا چاہے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے، اللہ کی عذاب سے اللہ ہی بچائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدوں میں پڑھنے کی ایک دعا اللہ کے نبی سے سیکھا ہے اور اسی کو وہ پڑھتے تھے۔ حضرت علی سجدوں میں بڑی بڑی دعائیں بھی ہیں، لیکن توفیق کی بات ہے نا، کسی کو یہ ساری چیزیں سیکھ کر اس پر عمل کرنے کا ارادہ توفیق ہو تو وہ سیکھے گا نا۔ دنیا بھر کے چیزیں سیکھتا، ٹف سے ٹف پروجیکٹ کرتا، لیکن یہ جو دعا ہے بس سبحان ربی الاعلیٰ آیا بس۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے، مجھے تو تیری خوشی چاہیے، تیری رضا، تو خوش ہو مجھ سے اور تو ناراض ہو، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تیری ناراضگی تیرے غصہ مجھے نہیں چاہیے، اے اللہ اس سے بچا اور تیری محبت تیری چاہت مجھے عطا فرما۔ انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، تیرے معافی کو میں مانگتا ہوں، تیرے پکڑ تو جو سزا دے گا وہ مجھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ تو جب پکڑے گا، تو جب ثواب سزا دے گا تو کون بچائے گا، کون معاف کرے گا؟ معاف کرنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ کسی گنہگار کو معاف کرے، اسے دوزخ سے بچا کر جنت میں ڈالے، صرف اللہ کا یہ کام ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں تیری معافی کا طلبگار ہوں، تو مجھے پکڑ کر سزا مت دے، معاف وہ بھی کا منک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور مجھے چاہیے بھی تو، اگر تو ناراض ہے، تو مجھے سزا دینا چاہے تو تجھ سے کون بچائے گا، تو ہی بچا سکتا ہے۔ اے اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، تو مجھ سے ہمیشہ خوش رہنا، اس لیے کہ تیری ذات ہی ایسی بابرکت ہے کہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے تیری ناراضگی سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی۔ یہ حضرت علی اللہ کے نبی سے یہ سیکھے ہیں، یہ سجدوں میں پڑھنے کی دعا ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے غصے والے کام نہیں کرنا ہے، کوئی ایسا کام جو اللہ کو ناپسند ہو نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ کسی بھی کام کو پکڑ کر سزا دے سکتا ہے، وہ مختار کل ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن صرف اسی کا فیصلہ ہے، سارے تھرا رہے ہوں گے، بڑے بڑے نبی ڈر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے سب بھلا دیا ہے، اللہ کے نبی کی ساری باتیں پیٹھ پیچھے، نہیں ہما کیا کوا تو ووچ کرتے، ہمارے باپ دادا کیا کرے کہ ووچ کرتے، دیوانے شان ادمیہ کی باتیں سنتے، کون کیا بولتے بھی سننا، ارے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پیٹ پھاڑ تو ایک الف آتا نہیں، بڑے بڑے بیانات، بڑی بڑی باتیں کرتے۔ قرآن حدیث سامنے ہے، اسی لیے قرآن پاک کے بہت سارے حقوق ہیں، سب سے پہلا قرآن کا حق یہ ہے کہ آدمی اسے یہ مانے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ
والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس بات پر بھی ایمان لاؤ یہ جو کتاب ہے جسے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیرے دھیرے 20 پر 3 سال کے اندر پورا کیا ہے، اتارا ہے، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھو کہ یہ ساری باتیں اس کے اندر صحیح ہیں، سچی ہیں، جو کچھ اس میں بیان کیا گیا وہ حق ہے، سچ ہے۔ اور یہ بھی کہ اس قرآن کے اندر 114 سورے ہیں، بعد میں ہمارے بڑوں نے اس کو 30 پاروں میں تقسیم کیا ہے۔ اصل تو قرآن تو 114 سورے ہیں، بعد میں آسانی کے لیے اسے 30 پارے بنائے۔ یہی 30 پارے ہیں قرآن کے، اس سے ہٹ کر ایک حرف بھی نہیں ہے قرآن، نہ ایک حرف کم ہے نہ ایک حرف زیادہ ہے۔ 1450 سال پہلے جس حالت میں قرآن اترا تھا اسی حالت میں آج بھی ہے۔ آج تک ان 1400 سالوں کے اندر ایک زیر زبر کا فرق نہیں آیا، اور آ بھی نہیں سکتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے خود گارنٹی دی ہے کہ اس قرآن کو میں نے اتارا ہے، اور جب تک اس کو رکھنا ہے اس دنیا میں قیامت کے قریب تک یہ اسی طرح محفوظ رہے گا۔ ساری دنیا اس کے بارے میں کچھ بھی کر لے، اسے بدل نہیں سکتے، اسے ہٹا نہیں سکتے، یہ باقی رہے گا۔ شاہد ہے دنیا کے سارے کتابیں بدل گئے، تحریف آ گئی، لیکن قرآن مجید جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں اترا آج بھی اسی طرح موجود ہے، اور اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس کے 30 ہی پارے ہیں، 114 ہی سورے ہیں، اس سے ہٹ کر ایک بھی نہیں۔ وہ جو جھوٹ دغا جو بولتے ہیں 40 پارے 10 کیا کی کاکر ہے۔ اللہ اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے، ساری امت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا تھا، تم سب 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ تھے، تم سب نے یہ جان لیا ہے نا کہ میں نے سارے دین کو پہنچا دیا ہے، سارا قرآن تم تک پہنچا دیا، جو کچھ اللہ نے اتارا میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ بلغ ما انزل، جو تم پر اتارا گیا اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ خود اللہ کے نبی کی شان میں ہم گستاخی کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ قرآن کے 40 پارے 10 پارے چھپا کو نہ گھر والا سکھائے کو بول تو کیا اس کا۔ ہم خود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دھوکہ دیا امت کو، اللہ کے نبی نے اللہ کے قرآن کو اپنے گھر والوں کے لیے، سب غلط ہے، نعوذ باللہ۔ جو یہ دعویٰ کرے اس کے کافر ہونے میں، اس کے انکاری ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو ایک ایمان والے کا، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کو یہ مانے کہ اس کے 30 ہی پارے ہیں، 40 وہ جھوٹ ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہمارے نبی کو دیا، ہمارے نبی نے اسے ہم تک پہنچایا، یہ یقین کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اسے سیکھے، اس کی تلاوت کرے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم میں سے کوئی ایک پڑھ لے باقی سب نہیں، قرآن کا حق ہے کہ ہم اسے پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے، ایک صحابی نے جب پوچھا کہ ہم کتنا پڑھیں، اللہ کے نبی نے ان کو یہ فرمایا کہ مہینے میں 1 قرآن ختم کرو۔ اس سب کے لیے ہے، ہم میں سے ہر ایک کو قرآن یاد کرنا، اسے پڑھنا، سیکھنا اور تلاوت کرنا ہے روزانہ، یہ اس کا حق ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہر مرد اور عورت کے لیے پورے سال کے اندر 2 بار قرآن شروع سے اخیر تک پڑھنا یہ واجبات میں سے ہے۔ 2 بار کم سے کم ہر ایک بھائی کو، مرد بیٹا 6 مہینے میں 1 بار، دھیرے دھیرے، یہ کم از کم ہے۔ ورنہ تو روزانہ 1 قرآن پڑھنے والے بہت گزرے ہیں۔ بخاری شریف میں ربعی کے نام سے ایک بہت بڑے ان کے اساتذہ میں سے ہیں، بزرگ کا بہت نام آتا ہے، بہت اللہ والے تھے۔
ان کے جب انتقال کا وقت آیا تو ان کی بہن تھی، رو رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہی ہے، کیا بات ہے؟ یہ بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے اساتذہ میں سے، ان کے شیوخ میں سے۔ کہا کہ آپ کا آخری وقت ہے، موت آنے والی ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رونے کی بات نہیں، میرے لیے مت رو، رونا ہے تو تم اپنے لیے رو۔ میں تو 60 سال سے اس دن کے لیے رو رہا تھا کہ یہ دن کب آئے گا، رو رو کر اللہ سے مانگ رہا تھا کہ یہ دن آئے۔ آج تو خوشی کا دن ہے، میرے اللہ سے ملاقات کا دن ہے۔ میں نے اس گھر کے کونے میں 6000 قرآن ختم کیا ہے، 6000 قرآن۔ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، زندگی میں ایک بار قرآن پڑھتے نہیں، کھول کر دیکھتے نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری اس امت نے، میری اس قوم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ قرآن پیچھے ڈالنے کے لیے نہیں آیا تھا، اسے تلاوت کرے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے آیا تھا۔ جو جتنا زیادہ قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس دنیا میں بھی اسے عزت ملے گی، اس کی زندگی بابرکت ہوگی، اور اللہ کے یہاں تو بابرکت ہوگا ہی۔ جس کی زندگی میں قرآن نہیں، اس کی زندگی میں برکت کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنا برکت ہے، برکت کا مطلب ہر پریشانی سے حفاظت ہے، اچھی زندگی گزرے گی۔ لَيَرْفَعُ بِهِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اس قرآن سے اللہ بہت ساروں کو عزت دے گا، ان کی شان بڑھے گی، اور بہت ساروں کو اللہ ذلت بھی دے گا، بے عزت ہوں گے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے وہ قصیدہ لکھا نا، سارے جہاں میں اچھا ہندوستان ہمارا، وہ کہتے تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ ہمارے جو بڑے ہیں، بزرگان دین پہلے جو گزرے ہیں، ان کی عزت اسی لیے تھی کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے، اسلام سے ان کا تعلق تھا، وہ ہر کام اسلام کے حساب سے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی مدینے کے ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ان کو ایک عالیشان مکان نظر آیا، جیسے گنبدہ جو بناتے ہیں مسجدوں میں، اسے گنبد، عربی زبان میں اسے قبہ کہا جاتا ہے۔ وہ جو گھر تھا ان کا، ایک گھر تھا، قبے کی طرح تھا، حدیث میں لفظ قبہ ہی آیا ہے، یعنی بڑا شو والا مکان تھا۔ انہوں نے اس میں، اللہ کے نبی نے دیکھا اور صحابہ سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ فلاں آدمی کا ہے۔ آ گئے آپ کو وہ پسند نہیں آیا، اچھا نہیں لگا۔ پھر وہ صحابی جن کا مکان تھا وہ بھی آئے مسجد میں، آتے ہی نماز پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا۔ اللہ کے نبی روزانہ جیسے جواب دیتے تھے اس طرح سے دیے نہیں، اعراض فرمایا، آپ نے پکڑا لے نہیں۔ 3 بار کیا، تینوں بار ویسے ہی ہوا۔ انہوں نے پوچھا دوسرے صحابہ سے، آج کیا ہو، ذرا بدل کو ہے اللہ کے نبی میرے بارے میں، سیدھا جواب دیے نہیں، کیا ہوا؟ صحابہ نے ان کو بتایا کہ ادھر سے گزرتے ہوئے انہوں نے تیرا مکان دیکھا، وہ اچھا نہیں لگا۔ صحیح معنوں میں مسلمان تھے نا، کچھ نہیں پوچھے، سیدھا گئے، گھر کو پڑا کو، صاف کر کو، گرا کو، پھر رکھا۔ اللہ کے نبی کو بتائے بھی نہیں، میں ایسا پڑھایا گرایا کروں۔ دوسری بار جب ادھر سے گزر ہوا، اللہ کے نبی کو وہ مکان نہیں تھا، پوچھا کیا ہوا؟ صحابہ نے بتایا کہ اس دن جو ہوا تھا آپ سیدھا جواب نہیں دیے، تو وہ صحابی سمجھ گئے کہ یہ مکان آپ کو پسند نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کو گرا دیا ہے۔ بڑی اس زمانے میں ایک گنبد کی طرح مکان بنانا بہت مشکل تھا، آج کل تو ٹیکنالوجی بہت ایزی ہے، بلڈنگ بنانا اس زمانے میں مشکل تھا۔
بنا ہوا بلڈنگ، پسندیدہ مکان اللہ کے نبی کے ایک ناراضگی کی وجہ سے گرا چکے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے بتایا ہر بلڈنگ جو ہم بناتے ہیں، ہر عمارت جو بھی ہم بناتے ہیں، وہ ہمارے لیے وبال ہوگا، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے پرسنل یوز کے لیے کوئی بھی چیز بناتے ہیں، مکان یا کوئی دکان، کوئی بھی چیز، تو اسے صرف ضرورت کے برابر بنانا ہے۔ اس میں نقش و نگار، میرا گھر سب سے اچھا رہنا، میرے گھر میں یہ ہونا وہ ہونا، یہ جو دیوانے شانے چیزیں خوبصورتی کے لیے جو بناتے ہیں، قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھے گا اللہ یہ ایکسٹرا کیوں کیا تھا، یہ فضول خرچی کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی بھی مکان بنائے نا، اسی مکان میں آپ کو دفنایا گیا ہے، ضرورت کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے آپ نے بنائے تھے۔ حجرات ایک سورے کا نام قرآن میں اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کے لیے جو چھوٹے چھوٹے مکان بنائے تھے، ان مکانوں کی طرف اشارہ ہے، اسی ریفرنس سے سورہ حجرات موجود ہے۔ حجرہ کہتے ہیں ایک مکان کو، حجرات اس کی پلورل ہے، کئی مکان اللہ کے نبی نے، سادہ مکان، اس میں کچھ ڈیزائن نہیں، کچھ نہیں۔ کتنی زندگی ہے ہماری، کب چھوڑ کر جانا ہے پتہ نہیں، لگے ہوئے ہیں دنیا میں عالیشان مکان ہونا، گاؤں کے اندر سب سے اچھا گھر رہنا، سب سے اچھی نوکری، سب سے اچھی گاڑی میں کامیاب۔ دنیا کا سب سے فیلیور انسان ہے اگر اس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ جو ہے کھنڈر ہے، کل بیت الخرب، جس میں کوئی رہتا نہیں، جو اجڑ چکا ہے، بھوت بنگلہ جسے بولتے ہیں۔ ہمارا گھر دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہے، لائٹنگ ویٹنگ سب ہے، سارے سامان ہیں، اس میں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم نے خود بھی نہیں سیکھا، اپنے بچوں کو سکھایا نہیں، اس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں وہ مکان جو ہے بھوت بنگلہ ہے۔ بھوت بنگلے میں پاڑ پڑیا سو گھر میں رہ تو کیا سکون ملتا، لیکن آپ کا مکان اگر گڈسی ہے، اس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کے نزدیک اس طرح چمکتا ہے وہ مکان جس طرح دنیا سے آسمان کے تارے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے، قرآن کا یہ حق ہے کہ ہم اسے پڑھیں، اور یہ تو ہر ایمان والے کے لیے اتنا قرآن یاد کرنا ضروری ہے، ہر ایمان والے کے لیے، کہ وہ کم از کم اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق وہ ادا کر سکے۔ 10 سورے سیکھنے سے نہیں ہوگا، وہ جو 10 سورے ہیں الم ترا سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، وہ تو مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی پڑھتے تھے، عشاء کی نماز میں جو سورے پڑھتے تھے وہ کون سیکھے گا، فجر کی نماز میں جو آپ پڑھتے تھے وہ کون سیکھے گا، 5 نمازوں میں اکثر جو سورے آپ پڑھتے تھے محدثین نے اس کو بتایا ہے، سورہ حجرات سے لے کر سورہ نازعات تک، والنازعات غرقا، یہ فجر کی نماز میں آپ پڑھتے تھے، 2-3 پارے ہیں، اور پھر عبس و تولی سے لے کر اذا زلزلہ تک عشاء کی نماز میں، پھر اذا زلزلہ سے اخیر تک جو ہے وہ مغرب کی نماز میں۔ یہ قرآن اتنی حد تک یاد کرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ کیا ساری زندگی ہم عشاء کی نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں الم ترا سے ہی پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل نہیں کریں گے؟ لوگوں میں خیال نہیں ہے، خود نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا تو کرے کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ تیار ہوں جو سنتوں کے مطابق قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہو جائیں۔ کون فکر کرے گا اس کی؟ قرآن پر خرچ کرنا، اللہ کے گھروں پر، کیا تو اعلان ہو تو 10 روپے 20 روپے ڈالتا، مسجد کے ڈبے میں 10 روپے 20 روپے ڈالتے ہوئے شرم آتی نہیں سے، روز 500 1000 کما تھا، دال استو کو 10-20 جاتے اس کے ہاتھ میں، اس ہاتھ میں اللہ برکت کیسے دے گا؟ مسجدوں کے لیے خوب خرچ کرنا ہے۔ جو لوگ اس راستے میں لگے ہیں
کم از کم ان کی معاونت کرنا، تاکہ قرآن پڑھنے والوں کی اہمیت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔